الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی قائد المجاہدین اما بعد. الحمدللہ سامعین کرام، آج کی صلاۃ تراویح میں 100 پارے کی تلاوت کی گئی اور مجموعی طور پر ہمارے 26 پاروں کی تلاوت مکمل ہو. اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اپنی دربار میں صلاۃ تراویح کو قبول و منظور فرمائیں. آج کی صلاۃ تراویح کا آغاز اللہ رب العالمین آغاز میں ہی توحید کے دلائل کا تذکرہ کرتے ہیں اور حشر کے اوپر دلائل کا تذکرہ کرتے ہیں، اور اس کے بعد بتوں کی سخت مذمت کی جاتی ہے کہ یہ بت جنہیں یہ مشرکین پوچھتے ہیں نہ کوئی نفع پہنچاتے ہیں نہ نقصان پہنچاتے ہیں، لیکن پھر یہ ان کی جہالت ہے کہ یہ پھر بھی اسی سے مانگتے ہیں اور اسی کے آگے پیچھے گھومتے رہتے ہیں. اس کے بعد مشرکین کے شبہات اور اعتراضات کا تذکرہ کیا جاتا ہے کہ مشرکین کہتے تھے کہ قرآن مجید نعوذ باللہ کسی بندے کا کلام ہے، رب کا کلام نہیں ہو سکتا. اللہ رب العالمین ان کی اس بات کی مذمت کرتے ہیں، اور اس کے بعد وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ اگر ایمان لانا اچھی چیز ہوتی، اسلام اگر اچھی چیز ہوتا تو یہ فقیر لوگ، یہ غریب اور مزدور لوگ ہم سے سبقت نہیں لے جاتے ہیں، ہم لوگ ان سے پہلے اس چیز میں آ جاتے ہیں، ہم لوگ پہلے ایمان لے آتے ہیں اگر یہ ایمان کوئی اچھی چیز ہوتی تو اللہ رب العالمین ان کے ان تمام غلط عقائد کی تردید کرتے ہیں. اور اس کے بعد سورہ اعقاف میں 2 مثالیں دی جاتی ہیں، متضاد مثالیں دی جاتی ہیں کہ ایک نیک اولاد کا تذکرہ کیا گیا ہے اور ایک بد اولاد کا تذکرہ کیا گیا ہے. پہلا نمونہ جو یہاں پہ مذکور ہے نیک بیٹے کا ہے کہ جس کا دل ایمان سے منور ہو اور قدم شریعت کے اوپر مضبوط ہو. پھر اس نیک بیٹے کی 3 دعاؤں کا تذکرہ کیا جاتا ہے کہ وہ اللہ دعا کرتا ہے کہ اے اللہ مجھے تیرے نعمتوں کی شکر ادا کرنے کی توفیق عطا فرما، اعمال صالحہ کو میرے لیے آسان کر دے، اور اس کے بعد وہ یہ دعا مانگتا ہے کہ میری اولاد کو بھی میری طرح نیک بنا دے. اللہ رب العالمین فرماتے ہیں کہ ایسی اولاد سے اور ایسی اولاد کی دعاؤں کو میں قبول بھی کرتا ہوں اور ان کو لیے میں اپنے جنت کا وعدہ بھی میں ان سے کرتا ہوں. دوسرا نمونہ نافرمان بیٹے کا ہے کہ جس کے والدین اسے ایمان قبول کرنے کی دعوت دیتے ہیں، لیکن وہ بڑے تکبر سے اور فخر سے اور غرور سے کہتے ہیں کہ تم مجھے کس چیز کی طرف دعوت دے رہے ہو؟ تم کہتے ہو کہ مجھے زمین سے زندہ، جب میں زمین کے اندر دفن کیا جاؤں گا تو مجھے زندہ کر کے نکالا جائے گا. تو وہ اپنے عقل کی بنیاد پہ سوال اٹھائے گا کہ مجھ سے پہلے جو لوگ مر گئے تھے ان میں سے کسی کو تو میرے سامنے نہیں اٹھایا گیا. تو وہ جاہل کا جاہل ہی رہے گا، اور اللہ رب العالمین فرماتے ہیں کہ اس کو یہ ساری باتیں اس کو جہنم کے اندر جب وہ آگ میں جلے گا تو اسے تمام باتیں سمجھ میں آ جائیں گی. اس کے بعد قوم عاد کا تذکرہ کیا جاتا ہے کہ جنہوں نے حضرت ہود علیہ السلام کو جھٹلایا اور پھر انہیں تباہ برباد کر دیا گیا. عذاب کے بادل کو دیکھ کر قوم عاد بڑے خوش ہوئے کیونکہ بہت دنوں سے گرمی تھی. قوم عاد بادلوں کو دیکھ کر وہ یہ سمجھ رہے تھے کہ اب ہمارے اوپر بارش برسے گی، اب موسم ٹھیک ہو جائے گا. جب وہ میدانوں کی طرف نکلے تو وہ عذاب کے بادل تھے اور تیز ہوا چلی، اس تیز ہوا نے ان کو اپنے ساتھ اٹھا لیا اور ہوا نے اپنی دوش پر ان کو اٹھایا. وہ بڑے قداور اور بڑے طاقتور لوگ تھے، لیکن جب ہوا نے اپنی دوش پہ ان کو اٹھایا تو ایسے ہوا ان کو لے کے جا رہی تھی جیسے کیڑے مکوڑے، اور اس کے بعد لا کے زمین پر پٹک دیا اور پھر مردار یوں پڑے ہوئے تھے کہ جیسے کھجور کے کھوکھلے تنے. قوم عاد کے واقعے کا تذکرہ کرنے کا مقصد اللہ رب العالمین فرماتے ہیں کہ اے اہل مکہ تم قوم عاد سے زیادہ طاقتور نہیں ہو، اور میں جس طرح قوم عاد کے اوپر اپنا عذاب نازل کیا ہے میں اس طرح تمہارے اوپر بھی اپنے عذاب نازل کر سکتا ہوں. ابھی بھی تم میرے وجہ سے ڈرو، میری احکامات کی تعمیل کرو. اور پوری دنیا کو بھی ڈرایا گیا ہے کہ قوم عاد سے زیادہ طاقتور مخلوق میں نے ابھی تک پیدا نہیں کی. اگر ان کو میں نافرمانی اور سرکشی پر عذاب دے سکتا ہوں تو میں تمہارا بھی یہی انجام کر سکتا ہوں. اس کے بعد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو صبر کی نصیحت کی جاتی ہے. اگلی سورت سورہ محمد میں اللہ رب العالمین اس صورت میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نام مذکور ہے، اور اسی طرح قرآن مجید میں 5 جگہوں پر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نام مذکور ہے. اس صورت کو صورت قتال بھی کہا جاتا ہے کیونکہ اس صورت کا زیادہ موضوع جہاد اور قتال کے اوپر ہے، اور اس میں اللہ رب العالمین حکم دیتے ہیں کہ جب تم کافروں سے ٹکراؤ تو ان کی گردنیں اڑا دو، اور یہاں تک کہ جب ان کو تم خوب قتل کر چکو تو جو باقی بچیں انہیں مضبوطی سے تم قید کر لو. تو اس آیات میں قیدیوں کے بارے میں بھی تذکرہ کیا گیا ہے کہ جنگی قیدی ہیں تو ان کے کیا احکام ہیں. اللہ رب العالمین نے آپشن دیتے ہیں یہاں کہ یا تو ان کے اوپر احسان کر کے ان کو چھوڑ دو، یا پھر یہ کہ ان سے فدیہ لے کر چھوڑ دو، یا پھر قیدیوں کا تبادلہ کرو کہ اپنے قیدی ان سے لے لو، رہائی دے اپنے قیدی کے بدلے ان کے قیدی آپ رہا کر لو. اور تیسرا اور چوتھا یہاں پہ جو مسئلہ ہے وہ یہ ہے کہ غلام اور لونڈی بنا لو. لیکن اللہ رب العالمین فرماتے ہیں کہ جو آخری صورت ہے یہ امکانی ہے اور انتظامی ہے کہ صرف بوقت ضرورت اگر کوئی ایسا مطلب
جہاد کے میدان میں کوئی اس طریقے کا معاملہ پیش آیا کہ انہیں غلام بنانا پڑے اور جنگی قیدیوں کو غلام اور لونڈی بنانا پڑے، تو پھر وہ اس وقت کے حالات کے مطابق وہ بنا سکتے ہیں۔ اور اگلی آیات میں پھر اللہ رب العالمین فرماتے ہیں کہ اسلام نے آ کر غلاموں کو ان کے حقوق دیے۔ غلاموں کو پہلے بہت کوئی حق نہیں تھا معاشرے میں، اور آزاد لوگوں کو پکڑ کر ان کو غلام بنایا جاتا تھا، لیکن اسلامی تاریخ میں غلاموں کو ان کے حقوق دیے، کفارے ایسے بنا دیے کہ کفارہ آپ کا تب پورا ہوگا اگر آپ غلام آزاد کرو گے۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ انہوں نے 30,000 غلاموں کو آزاد کیا تھا، اور اس کے بعد اللہ رب العالمین نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے غلام آزاد کرنے کی بہت فضیلتیں بتائی تھی۔ تو یہی وجہ ہے کہ اسلامی تاریخ میں ہم دیکھتے ہیں کہ بے شمار غلام ایسے ہیں کہ کوئی مفسر قرآن ہے غلام تھا، کوئی محدث ہے، کوئی فاتح ہے، کوئی مؤذن ہے، اور اسی طرح کوئی وزیر ہے، کوئی فرمان روا ہے، کوئی لشکر کا سپہ سالار ہے، لیکن وہ اپنے دور میں غلام رہا تھا، لیکن اسلام نے ان کو کبھی اس سابقہ غلامی کی وجہ سے انہیں حقارت کے نظر سے نہیں دیکھا، اور انہیں دوسرے مسلمان بھائیوں کی طرح صحیح مقام دیا۔ اس کے بعد اگلی آیات میں اللہ رب العالمین جنت کی ایک جھلک دکھلاتے ہیں کہ میری جنت ایسی بنائی ہوئی ہے کہ جس کے بارے میں تم سوچ بھی نہیں سکتے ہو، کہ اگر اس کے بالا خانوں میں سے تم نچلے بالا خانہ کی طرف دیکھو گے تو تمہیں نچلا بالا خانہ خوبصورت نظر آئے گا، اور نیچے سے اگر تم اوپر دیکھو گے تو اوپر والے بالا خانے تمہیں خوبصورت نظر آئیں گے، یعنی جہاں بھی تم جنت میں دیکھو گے تمہیں ہر چیز اور ہر جگہ خوبصورت ہی خوبصورت نظر آئے گی۔ اس کے بعد سورہ فتح میں اللہ رب العالمین صلح حدیبیہ کا تذکرہ کرتے ہیں۔ جب صلح حدیبیہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کفار کے ساتھ یہ صلح کیا تو بظاہر وہ صلح مسلمانوں کے خلاف تھا، اس کے تمام شرائط مسلمانوں کے خلاف نظر آ رہے تھے، کافی مسلمان ناراض بھی ہوئے تھے، لیکن اللہ رب العالمین نے سورہ فتح نازل فرمائی کہ انا فتحنا لک فتحا مبینا، ہم نے تمہیں واضح فتح عطا فرمائی ہے، یعنی یہ جو صلح تم نے کی ہے یہ صلح نہیں ہے، یہ فتح ہے۔ مسلمانوں کو اس وقت یہ چیز سمجھ میں نہیں آ رہی تھی، لیکن بعد میں اس صلح کے آثار دیکھے گئے۔ اس صلح کے بعد مسلمانوں اور کافروں میں آمد و رفت شروع ہوا، اور مسلمانوں نے دعوت کے کام کو اچھے طریقے سے انجام دیا، اور اس کے بعد یہ ہوا کہ کفار کے مکہ کے لوگ اگر مدینہ آتے تھے تو وہ مدینہ والے واپس دے کرتے تھے، لیکن مدینہ کے لوگ اگر مکہ آتے تھے تو مکہ والے انہیں نہیں لوٹاتے تھے، جس کی وجہ سے تبلیغ کا میدان کھل گیا، اور کفار نے بھی دیکھا، مشرکین نے بھی دیکھا کہ یہ کل کے شرابی لوگ اور یہ کل کے ریزن لوگ، ان کو یہ کیا ہو گیا، یہ کیسے زاہد اور پارسا ہو گئے، یہ ان میں کیسی تبدیلی آئی ہے۔ جب انہوں نے اندر ان کو غریب سے آ کے دیکھا تو ایمان کی دولت کو پایا، اور انہوں نے بھی اقرار کر لیا، اور پھر انہوں نے بھی ایمان لے آیا کہ جو لوگ ایمان لانے کی وجہ سے اتنی جلدی ان میں تبدیلی آ سکتی ہے تو وہ خود بھی ایمان لے آئے۔ اس کے بعد فتح مکہ کا تذکرہ کیا جاتا ہے کہ فتح مکہ کا انقلاب در حقیقت میں اس معاہدے کے طلوع پہ ہوا، اور بیعت رضوان کا تذکرہ کیا جاتا ہے کہ بیعت رضوان میں 1500 صحابہ کرام نے جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر بیعت کی کہ ہم حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا بدلہ لینے کے لیے تیار ہیں اور اپنا تن من جان سب کچھ لٹانے کے لیے تیار ہیں، اللہ رب العالمین نے ان کو جنت کا سرٹیفکیٹ دیا، اور یہ آیات نازل فرمائی کہ اللہ رب العالمین ان مؤمنین سے راضی ہو گیا جنہوں نے بیعت رضوان کی، یعنی کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں انہوں نے یہ بیعت کی کہ ہم ان کا بدلہ لیں گے۔ اس کے بعد سے اس کا تذکرہ کیا جاتا ہے کہ صلح حدیبیہ میں مسلمانوں کی تعداد 1400 تھی، اور پھر جب فتح مکہ کے موقع پر مسلمان مکہ شہر میں داخل ہوئے تو ان کی تعداد 10,000 کے قریب تھی۔ اللہ رب مفسرین حضرات فرماتے ہیں کہ یہ صلح حدیبیہ کا کمال تھا کہ 1400 سے تعداد 10,000 تک پہنچ گئی۔ اس کے بعد سورت کے اختتام پر اللہ رب العالمین حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت بڑی آیت میں اور بہت اچھے انداز میں ایک ایسی چیز سے نواز رہے ہیں کہ جو کسی انبیاء کرام کو اس چیز سے نہیں نوازا گیا، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے یہ آیات صرف 3 مرتبہ فرمائی گئی ہیں، لیکن کسی اور نبی کے لیے یہ آیت نہیں ہے۔ وہ آیت ہے هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ ولو کرہ المشرکون، یعنی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ الفاظ فرمائے گئے کہ آپ کو ہدایت اور دین حق کے ساتھ پوری دنیا کے لیے بھیجا گیا ہے تاکہ تمام ادیان عالم کے اوپر آپ اس دین کو غالب کر دیں۔ یہ کلمات کسی ہم نبی کے لیے نہیں ملتے، نہ توریت میں، نہ زبور میں، نہ انجیل میں، اور نہ قرآن مجید میں، صرف حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے یہ آیات ملتے ہیں اور اس طریقے کے الفاظ ملتے ہیں۔ اس
کے بعد سورہ حجرات میں مکارم اخلاق کا تذکرہ کیا جاتا ہے. آغاز میں ہی اللہ رب العالمین 5 مرتبہ یا ایھا الذین آمنو کے ایک ایمان افروز انداز میں اپنے مسلمانوں سے مخاطب ہیں، اور اس کے بعد اللہ رب العالمین اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ادب کا حکم دیا جا رہا ہے کہ اپنی آواز حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پست رکھو. اگر ان کے سامنے تم تیزی سے تیز بولو گے تو تمہیں پتہ بھی نہیں چلے گا اور تمہارے سارے اعمال غارت ہو جائیں گے اور تم تباہ و برباد ہو جاؤ گے. اس کے بعد افواہوں پر یقین کرنے سے منع کیا گیا ہے کہ کوئی بھی خبر اگر آپ کے پاس لائی جائے تو سب سے پہلے اس کی تحقیق کرو. اور دنیا بھر کے مسلمان بھائی ہیں، انما المؤمنون اخوہ، اور فرمایا گیا کہ اگر مسلمانوں کے درمیان آپس میں کہیں لڑائی ہو تو دوسرے مسلمانوں کا یہ فرض بنتا ہے کہ ان کے درمیان صلح کرائے، نہ کہ یہ کہ آپ ان کے دیکھ کے آپ تماشا کرو. اس کے بعد 6 معاشرتی خرابیاں اور برائیوں کا تذکرہ کیا جاتا ہے اور ان سے منع کیے جاتے ہیں. نمبر 1 کہ مذاق اڑانا، کسی مسلمان بھائی کے مذاق اڑانے سے سختی سے منع کیا گیا ہے. کسی پر عیب لگانا یا تانا دینا یا کسی کی ذلیل کسی کو کرنا، اس سے سختی سے منع کرتا ہے اللہ رب العالمین. برے لقب سے پکارنا یا کسی کا نام بگاڑنا، اور اسی طرح کسی کے بارے میں بدگمانی کرنا، بدگمانی سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی سختی سے منع کیا ہے. اس کے بعد مسلمانوں کے عیوب اور کمزوریوں کو تلاش کرنے کے لیے ان کی ٹوہ میں لگے رہنا، یعنی کسی مسلمان بھائی کی جاسوسی کرنا، اس کے پیچھے لگ جانا کہ میں اس کی کمزوری کو تلاش کروں، اس چیز سے اسلام اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سختی سے منع کیا ہے. اور آخری چیز جو کہ بہت بڑی بیماری ہے، عموماً ہر جگہ پائی جاتی ہے، غیبت کرنا. اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ غیبت کرنا بہت بڑا گناہ ہے. الغیبت اشد من الزنا، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے. اور اس طرح کہا ہے کہ غیبت اگر آپ کسی کی غیبت کرتے ہو تو آپ یہ غیبت نہیں کرتے، آپ اس کا گوشت کھاتے ہو. تو سختی سے غیبت سے بھی منع کیا جاتا ہے. اس کے بعد اللہ رب العالمین فرماتے ہیں کہ میرے ہاں عزت کا معیار رنگ کی وجہ سے، مال کی وجہ سے، دولت کی وجہ سے نہیں ہے، نہ کسی حسب اور نسب کی وجہ سے ہے، بلکہ عزت کا معیار صرف اور صرف تقویٰ ہے. جو تم میں سب سے زیادہ متقی ہے وہ میرے لیے سب سے زیادہ عزت مند ہے. اس کے بعد قرآن مجید کی قسم کھا کر اللہ رب العالمین فرماتے ہیں کہ بعد بعد الموت ضرور ہوگی، یعنی میں کہ مرنے کے بعد تمہیں لازمی اٹھاؤں گا. اور قرآن مجید میں 6 مرتبہ قرآن مجید کی قسم کھائی گئی ہے کہ 6 آیات 6 صورتیں ایسی ہیں کہ جن میں خود قرآن مجید کی کلام اللہ کی اللہ رب العالمین قسم فرماتے ہیں اور مختلف چیزوں کے بارے میں تذکرہ کرتے ہیں. یا قرآن مجید کی قسم کھا کر اللہ رب العالمین فرماتے ہیں کہ جتنے بھی مر گئے ہیں یا جتنے بھی مرنے والے ہیں ان سب کو میں قیامت کے دن زندہ کروں گا. اور اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ جو کچھ صلاۃ تراویح میں پڑھا گیا ہے اس پر ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. خلاصہ تراویح میں جو سمجھا گیا ہے اس پر ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللهم صل وسلم على محمد، اللهم صل وسلم وبارك على محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا كثيرا. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم إنا نعوذ بك من عذاب جهنم. اللهم إنا نعوذ بك من عذاب القبر. اللهم إنا نعوذ بك من فتنة المسيح الدجال ومن فتنة المحيا ومن فتنة الممات. اللهم اغفر لحينا وميتنا وشاهدنا وغائبنا وصغيرنا وكبيرنا وذكرنا وأنثانا. اللهم من أحييته منا فأحيي على الإسلام ومن توفيته منا فتوفه على الإيمان. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.